سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ وزكريا إذ نادى ربه، اور آپ تذکرہ کیجیے حضرت زکریا علیہ السلام کا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور بے شک تو ہی بہترین وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو عطا کیا بیٹا یحییٰ علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور تندرست کر دیا ان کے لیے ان کی زوجہ کو، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بلا شبہ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے شوق رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ لوگ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے لوگ تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کی دعا کے نتیجے میں ان کو عطا کیے گئے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہی مبعوث فرمایا۔ بیت المقدس کے یہ امام تھے، بیت المقدس کے نگہبان تھے، اور بیت المقدس کے اندر رہ کر امت بنی اسرائیل کی ہدایت کا سامان کیا کرتے تھے۔ اسی اثناء میں اللہ پاک نے ان کو لاولد رکھا، اولاد نہیں تھی، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ سورۃ مریم میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ خود اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، رب العالمین میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے اندر بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے، بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی میں آپ سے دعا مانگ کے یقین رکھتا ہوں کہ محروم نہیں رہوں گا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا جب ان کی بھانجی حضرت مریم جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ پیدا ہوئی، اور ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے بیٹا دیا
تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، لیکن اللہ کی شان بیٹے کی بجائے بیٹی ہوئی، لیکن بیٹی ایسی تھی جس کے متعلق فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، یہ عام بیٹوں جیسی بھی نہیں، ان سے بھی بہت بڑی ہوئی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں فرمایا بڑے بڑے باکمال مرد گزرے ہیں، لیکن خواتین میں چند ایک ہی باکمال خواتین گزری ہیں، ان میں سب سے پہلے نام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاتون کا لیا ہے وہ یہی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو ان کو والدہ نے اپنی منت کے مطابق بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں، ان کی نگہداشت میں بیت المقدس کے ایک حجرے میں رہا کرتی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسے پھل جن کا موسم نہیں، جو بازار میں مل نہیں رہے، وہ پھل حضرت مریم کے کمرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پہ فوراً دل اس بات کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ملے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے بتلایا کہ ہی من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے۔ تو فوراً اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، جب تو اس مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اگرچہ میرا وقت بیت گیا، بیوی بانجھ ہے، لیکن تو جب چاہے خشک درختوں پہ بھی پھل لگا سکتا، تجھے پوری قدرت حاصل ہے، لہذا مجھے تو بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ یہاں ان کی دعا کا مختصر تذکرہ کیا، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ میرے محترم دوستو، آپ بار بار یہی پڑھ رہے ہیں کہ مشکل حالات میں سارے نبیوں نے بھی کس کو پکارا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ندا، دعا، پکار، کسی کو مدد کے لیے بلانا مشکل حالات میں، یہ خاص ہے صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اس لیے صرف یا اللہ مدد کہا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ ہمارے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت نے جو ہمیں عقیدہ بتلایا وہ عقیدہ یہی ہے کہ مدد صرف کس سے مانگی جائے؟ اللہ رب۔ سارے نبیوں نے انہی کو پکارا، اللہ ہی کو پکارا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اذ نادى ربہ، اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ اکیلا مت چھوڑ کا مطلب کیا؟ کہ میری نبوت والی وراثت سنبھالنے کے لیے کوئی وارث پیدا کر، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال و دولت کی وراثت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، فرمایا ہم جو انبیاء کا گروہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہماری کوئی مال وراثت، کوئی تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا۔ تو مالی وراثت تو انبیاء علیہ السلام کی کوئی ہوتی نہیں، تو کس وراثت کے لیے وارث مانگا جا رہا ہے؟ وہ نبوت والی میراث، علم اور نبیوں والا کام، کہ اے اللہ اب اس کام کو آگے سنبھالنے والا کوئی فرد مجھے عطا فرما دے۔ لیکن ساتھ ہی بڑا خوبصورت جملہ یوں بھی فرما دیا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ،
اے اللہ آپ ہی بہترین وارث ہیں۔ کوئی انسان کسی کا کتنا ہی اچھا وارث ہو، پھر بھی آپ سارے وارثوں میں سب سے بہترین وارث ہیں، کیونکہ دنیا میں جب بھی کسی کا کوئی بھی وارث بنتا ہے، مال کا بنے، علم کا بنے، کسی اور چیز کا بنے، وہ عارضی وارث ہے، ایک نہ ایک دن اس کو بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ جو حقیقی وارث ہے، مال کا، دولت کا، ملک کا، جائیداد کا، علم کا، ہر چیز کا حقیقی وارث وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اس لیے فرمایا انت خیر الوارثین، اے اللہ آپ ہی بہترین وارث ہیں، آپ ہی بہترین وارث ہیں۔ جب انسان پہ سفید بال آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ موت کا الارم ہے، ایک گھنٹی بج رہی ہے، یاد دلا رہا ہے موت آنے والی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ ویسے تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن جو اللہ پاک نے چند ایک چیزیں رکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو توجہ دلاتی کہ اب بالکل قریب آ گئی موت، ان میں سے ایک سفید بال ہے۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں پوتا ہو، آگے اولاد کی اولاد شروع ہو جائے، تو یہ بھی ایک الارم ہوتا ہے کہ بھائی جگہ خالی کرو، سیٹ خالی کرو، اور لوگ آ رہے ہیں، اگلی نسل شروع ہو گئی، اب جانے کی تیاری کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے الارمنگ ہوتی ہے۔ تو حقیقی وارث ہر ایک کا، مکان ہو، جائیداد ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، اور دنیا جہان کا کوئی بھی ساز و سامان ہو، ہر ایک کا حقیقی وارث اور بہترین وارث کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے فرمایا انت خیر الوارثین۔ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور اللہ پاک میرے محترم دوستو جب اولاد دینے پہ آتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ پھر سوکھے درختوں کو بھی پھل لگا دیتا ہے، سوکھے درختوں کو بھی پھل لگا دیتا ہے۔ اور میرے دوستو ایسے دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ ابھی رات ایک دوست بتا رہے تھے ان کے کسی عزیز کو 10-12 سال ہو گئے شادی کا، چیک اپ کراتے کراتے یا ہمارے یہاں قریب جو رضوی ایکس رے، یہاں تک ہر جگہ ٹیسٹ کروا، یہاں بالآخر ڈاکٹر نے یوں کہہ دیا کہ آپ اپنا پیسہ اور ڈاکٹروں کا وقت ضائع نہ کریں، آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، آپ اپنا گھر جا کے اللہ اللہ کریں۔ لیکن کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کوئی علاج معالجہ چھوڑ دیا، بس اللہ سے دعا کی، 1.5 سال نہیں گزرا، اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا، پھر ایک نہیں 3 بچوں کے اب بھی ماں باپ ہیں جن کو وہ کہہ رہے تھے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے انسان کو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں کو بڑھاپے میں جا کے اللہ نے عطا کی، تو یہ سب اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ پاک کے۔ یہ ذہن میں رکھیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگ چلے جاتے ہیں درگاہوں پر، آستانوں پر، مختلف چوکٹوں پر، اللہ معاف کرے بعض جگہ اپنا مال بھی گواتے ہیں، عزتیں بھی گوا دیتے ہیں، حالانکہ اولاد دینے والا وہ صرف کون ہے؟ اللہ پاک نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الْإِنَاثَ وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ اللہ بانجھ کر دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ حقیقت میں یہ سب اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہم نے دعا قبول کی، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ بیٹا عطا کیا۔ بیٹا بھی اللہ نے دیا، اور اللہ کی شان بے نیازی پہ قربان جائے کہ نام بھی اللہ نے خود ہی تجویز کر دیا، بیٹے کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔
حضرت زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں لڑکا ہوگا، تو تعجب سے اللہ کی قدرت پہ شک نہیں تھا، لیکن حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے انا یکون لی ولد، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا؟ اور پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس کی کوئی نشانی بتا رہا، تو اللہ پاک نے نشانی یہ بیان فرمائی کہ 3 دن آپ کی زبان سے ذکر کے سوا کوئی لفظ نہیں نکل سکے، کسی سے بات چیت نہیں کر سکے۔ اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 رات 3 دن آپ کسی سے بات نہیں کر سکے۔ جب یہ وقت آئے تو سمجھ لیں کہ اب بیٹا پیدا ہونے کا وقت قریب ہو چکا۔ چنانچہ اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا، نام بھی اس کا تجویز کیا یحییٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کے لیے ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ کو تندرست کر دیا، صحت دے دی۔ وہ جو بڑھاپے تک بانجھ رہی تھی، اللہ نے ان کے بانجھ پن کو ختم کر دیا، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس خاندان کی 3 صفات بیان فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں یہ 3 صفات صرف اس خاندان کی نہیں، بلکہ ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے سب کی یہی 3 صفات ہیں۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ سب کے سب خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، خیر کے کاموں کی طرف تیزی سے دوڑتے تھے۔ جلدی اور تیزی کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب خیر کے کام کا وقت ہو جائے پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے جلدی۔ کسی کام کے وقت سے پہلے جلدی کرنا یہ عجلت کہلاتا ہے۔ عجلت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وقت سے پہلے کسی کام کو چاہنا کہ وقت سے پہلے ہو جائے، مثلا ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا، اب کوئی شخص کہے کہ میں جی ابھی جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، یہ عجلت کہلائے گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب کسی چیز کا وقت ہو جائے، ٹائم ہو جائے، اب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے، اس کے بعد سستی کرتے رہنا، 4 بج گئے، 4:30 بج گئے کہ چلو جی 5 بجے تک ٹائم ہے، لہذا 5 بجے کے قریب جا کے پڑھ لیں گے، یہ سستی جو ہے یہ پھر پسندیدہ نہیں۔ تو خیر کے کاموں میں جلدی کرنا، یا اسی طرح تقاضا سامنے آ گیا کہ جناب یہ ایک خیر کا کام ہے، اس پہ کون خرچ کرے گا، اب اس میں رغبت کرتے ہوئے جلدی کرنا کہ میرا اس پہ خرچ ہو جائے، میرا اس پہ لگ جائے۔ تو نیکی کے کاموں میں یہ لوگ آگے بڑھتے تھے۔ دین کا تقاضا آ گیا، ہمیں کون کون جانے کے لیے تیار ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کون تیار ہے، تو سب سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہونے والوں میں، سب سے پہلے آگے بڑھ کے کام کرنے والوں میں یہ لوگ ہوا کرتے، یسارعون فی الخیرات۔ اور دوسری صفت ان کی یہ وَيَدْعُونَنَا، یہ ہمیں ہی پکارتے تھے، ہمیں ہی پکارتے تھے، رغباً ورہباً، امید بھی رکھتے ہوئے اور خوف بھی رکھتے ہوئے۔ امید بھی ہوتی تھی کہ اللہ ہماری پکار کو ضرور سنے گا، اور خوف بھی ہوتا تھا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اسی امید اور خوف کے درمیان، ایمان امید اور خوف کے درمیان، اللہ کی ذات سے امید بھی پوری ہو کہ میرا اللہ مجھ پہ رحم کرے گا، ضرور رحم کرے گا۔ اس نے اگر مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے تو وہ نماز کو قبول بھی ضرور کرے گا۔ اس نے اگر قربانی کی توفیق دی ہے تو وہ قربانی کو قبول بھی ضرور کرے گا۔ اس نے اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو اللہ میرے حج کو قبول بھی ضرور کرے گا، یہ امید بھی پوری ہو۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں،
اچھا گمان رکھے گا تو میں اچھا ہی فیصلہ کروں گا۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں جی ساری قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ بدگمانی کی بات۔ امید یہی رکھنی چاہیے کہ جس اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے وہ انشاءاللہ عمل کو قبول بھی ضرور کرے۔ اور ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے کہ یار کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا عمل میرے منہ پہ مار دیا۔ بے خوف بھی نہ ہو جائے انسان کہ جی کیا ہوگا، کچھ نہیں جی، وہ بڑا غفور رحیم ہے جی، اور اس غفور رحیم کا یقین کرتے ہوئے گناہوں کی طرف چلا جائے تو یہ بات بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے امید بھی پوری ہو اور اس کا ڈر اور خوف بھی پورا ہو۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ زندگی کی قوت والے ایام میں جب قوت اور طاقت ہے، صحت اور جوانی ہے، تو ان ایام میں تو خوف غالب ہونا چاہیے، ڈر غالب ہونا چاہیے۔ اور جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے، کمزور ہو جائے، تو پھر انسان کو اللہ کی رحمت سے امید زیادہ ہونی چاہیے۔ اب بڑھاپے میں جا کے بعض اوقات شیطان ماضی یاد دلاتا ہے، تو اتنا گناہگار ہے، تیری بخشش کیسے ہو سکتی، تیری بخشش کیسے؟ تو وہاں اللہ کی رحمت سے امید زیادہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے اعمال کیے ہیں، بہت ساری نیکیاں کی ہیں، اللہ نے بہت سارے اچھے اعمال کی بھی توفیق دی ہے، اور امید ہے اللہ میرے اعمال کی برکت سے مجھے معاف کر دے، میرے ایمان کی برکت سے مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ تو امید اور خوف دونوں کو رکھتے ہوئے اللہ فرماتے وہ ہمیں پکارتے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے عاجزی کرتے، انکساری، تواضع۔ میرے دوستو تکبر بہت بری چیز ہے۔ تکبر حسن کا ہو، تکبر علم کا ہو، تکبر عمل کا ہو، تکبر مال و دولت، قوت اور اقتدار کا ہو، کسی بھی چیز کا تکبر انسان کے لیے انتہائی تباہ کن، ایک انتہائی خطرناک صفت ہے۔ اور عاجزی، انکساری، یہ اللہ کے نبیوں کی صفات میں سے ایک بہت عمدہ صفت ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کے نبیوں کے پاکیزہ اخلاق کے اندر طہارت، پاکیزگی، ظاہری باطنی پاکی حاصل کرنا، کپڑے پاک، جسم پاک، عقیدہ پاک، مال پاک، یہ پاکیزگی حاصل کرنا۔ اسی طرح طہارت کے ساتھ سماحت، سماحت کا معنی اچھے اخلاق اختیار کرنا، اور ایسے ہی اس کے ساتھ اخبات ہے۔ اخبات کا معنی عاجزی اور انکساری، تواضع۔ اللہ کے نبی انتہا درجے کے متواضع ہوتے ہیں، تو اسے ہی ہمارے اندر بھی عاجزی ہو، نمازیں پڑھے لیکن کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ یہ نہیں کہ میں تو بڑا نمازی اور فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کسی ایک مسلمان کو خود سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ میں سب سے کمزور ہوں، میں سب سے کم درجے کا ہوں، سارے مجھ سے افضل اور اعلیٰ۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور عاجزی اختیار کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان نبیوں کی صفت تھی کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ ہمارے سامنے انتہائی متواضع اور عاجز رہتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو انبیاء علیہ السلام والی یہ صفات نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا ارحم الراحمین،
اے اللہ پاک یا اللہ ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے ارحم الراحمین یا اللہ جو درندے ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ گئے، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، ازلی بدبخت ہیں، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے ارحم الراحمین امت مسلمہ کو غیرت اسلامی نصیب فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو اور مقتدر طبقوں کو یا اللہ پاک غیرت اور حمیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا